مقبرہ خانِ جہاں بہادر ظفر خان جنگ کوکلتاش۔ اگر ویڈیو دل کو اچھی لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ناظرین، ٹریولاگ بائی عرفان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عرفان راجپوت، اور آج کے اس ولاگ میں ہم آپ کو سیر کروانے جا رہے ہیں مقبرہ خانِ جہاں بہادر ظفر جنگ کوکلتاش کا، اور آپ کو بتائیں گے اس کی زندگی کے بارے میں، تو چلیے ہمارے ساتھ۔ مغل شہنشاہ شاہ جہان کا یہ آخری زمانہ ہے، اور شاہ جہاں کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، اور اس کے بڑے بیٹے دارا شکوہ جو کہ ولی عہد بھی ہیں، اس نے سلطنت کا انتظام و انصرام سنبھالنا شروع کر دیا۔ اور جب یہ خبر دکن کے گورنر محی الدین محمد تک پہنچی تو اس کے کان کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ تو خود اپنے والد شاہ جہان کے بعد مغل سلطنت کا حکمران بننے کے خواب دیکھ رہا تھا، اور بڑے بھائی دارا شکوہ کو تخت کے آس پاس بھی پھٹکنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ محی الدین محمد مذہبی حوالے سے بہت قدامت پسند تھا، جبکہ دارا شکوہ پیر پرست درویش قسم کا شخص تھا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ شہنشاہ اکبر سے بہت متاثر تھا، اور دین الہی کے اثرات بھی اس میں دیکھے جا سکتے تھے۔ اسی وجہ سے دونوں بھائیوں میں اقتدار کی جنگ شروع ہوئی، اور پہلی اجین کی جنگ ہوئی جو محی الدین محمد نے جیت لی۔ اور پھر دوسری جنگ سامو گڑھ کے قریب ہوئی۔ اس جنگ میں بھی شکست بڑے بھائی دارا شکوہ کا مقدر ہوئی، اور وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ فرار ہو گیا۔ اور محی الدین محمد ہندوستان کے تخت پر تخت نشین ہوا، اور نام ہوا شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر۔ اور پھر اس کے بعد 1665 میں اس نے آسام، بہار اور چٹاگانگ فتح کیے، اور پرتگیزی اور فرنگی بحری قزاقوں کا خاتمہ کیا۔ سرحد میں خوشحال خان خٹک کی شورش ہو، یا مترا اور علی گڑھ کے نواح میں جاٹوں کی غارت گری، سب ختم کر دی۔ ان تمام جنگوں کے بشمول مغلوں کے لیے تقریباً 22 جنگوں میں جوانمردی کے ساتھ لڑنے والا ایک کمانڈر تھا، جس کا نام تھا میر ملک حسین۔ اپنی جرأت و بہادری، جوانمردی اور سرفروشی کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے قریب سے قریب تر ہوتا گیا۔ اور پھر 1673 میں اورنگزیب عالمگیر نے اسے خانِ جہاں بہادر کوکلتاش کا لقب دیا۔ اس نے مزید جانفشانی سے کام کیا، اور شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے 1675 میں ظفر جنگ کے خطاب سے نوازا۔
خانِ جہاں بہادر ظفر جنگ کوکلتاش کی ابتدائی زندگی بالکل گمنام تھی۔ اس کے آباء و اجداد تک کے نام کا کوئی پتہ نہیں ملتا، لیکن اپنی محنت، لگن اور جوانمردی کی وجہ سے وہ ایک مغل شہنشاہ کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ 1680 میں لاہور کی نظامت کے سلسلے میں اختلافات پیدا ہو گئے تھے، جنہیں دور کرنے کے لیے شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے مغل شہزادہ محمد اعظم کو لاہور کا گورنر مقرر کر دیا۔ اور پھر اسی منصب پر مکرم خان اور اس کے بعد سپادار خان کو گورنر مقرر کیا گیا، لیکن کسی سے بھی کام نہ چل سکا۔ اور پھر 11 اپریل سن 1691 کو خانِ جہاں بہادر ظفر جنگ کو لاہور کا گورنر مقرر کر دیا گیا۔ لیکن تقریباً 2.5 سال بھی نہ گزرے تھے کہ جون سن 1693 میں اورنگزیب عالمگیر نے اسے بھی معزول کر دیا۔ معزولی کے بعد وہ صرف 4 سال تک زندہ رہا، لیکن شہنشاہ کے زیر عتاب رہا، اور یہ تمام مدت اس نے لاہور میں ہی بسر کی۔ اور پھر 23 نومبر سن 1697 کو خانِ جہاں اس جہان فانی سے کوچ کر گیا اور اسے مغل پورہ کے نزدیک دفن کر دیا گیا۔ 1697 سے 1698 کے درمیان ایک عالیشان مقبرہ اس کی قبر پر تعمیر کیا گیا۔ اس مقبرہ کی انفرادیت دوسرے مقبروں سے یہ ہے کہ اس میں سرخ پتھر کا استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ اینٹوں کو ہی تراش تراش کر بہترین ڈیزائننگ کی گئی ہے۔ یہ مقبرہ اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں لاہور میں تعمیر کیے جانے والے آخری مقابر میں سے ایک ہے۔ یہ مقبرہ ہند اسلامی مغل طرز تعمیر کا ایک بہترین شاہکار ہے، اور اس کے اوپر 99 فٹ قطر کا ایک بہت بڑا گنبد ہے۔ مقبرہ کا طرز تعمیر بالکل مقبرہ انارکلی، مقبرہ علی مردان خان اور مقبرہ آصف خان کے طرز تعمیر پر ہے۔ یہ مقبرہ 8 پہلو چبوترے پر تعمیر کیا گیا ہے، جس کی بلندی سطح زمین سے تقریباً 6 فٹ 4 انچ ہے۔ مقبرہ کی 8 پہلو دیواروں میں ایک ایک بڑی محراب موجود ہے، جو کہ 2 منزلہ ہے، اور ہر محراب میں 2 دروازے ہیں۔ مقبرہ کے عین درمیان میں قبر موجود ہے۔ جب انگریزوں کی حکومت آئی اور میاں میر چھاؤنی کی تعمیر ہو رہی تھی تو انگریزوں نے اسے ناچ گھر میں تبدیل کر دیا اور اس کے مشرقی محرابوں کو منہدم کر کے راستہ کشادہ کر دیا اور قبر کو مسمار کر دیا۔ یہ جو قبر آپ نے ابھی دیکھی ہے، اسے دوبارہ دریافت کرنے کے بعد بنایا گیا ہے، اور اس طرح سے ایک اور کہانی لاہور کی مٹی میں دفن ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔